اپنے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے سماجی اخلاقی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں نے قرآن حدیث سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ میں آج آپ کے ذہن میں جو بات ابھی ڈالنا چاہ رہا ہوں فی الحال وہ یہ کہ سماجی طور پر ہمارے سامنے چند مسائل آتے ہیں ہمیشہ۔ مثلا ایک مسئلہ آتا ہے نکاح کا، اس کے بعد طلاق خلع کے مسائل آتے ہیں اگر زندگی خراب ہے تو شادی کے بعد، اسی طریقے سے وراثت کے مسئلے آتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس پر مختصر، بہت ہی مختصر گفتگو کروں گا آپ سے۔ آپ ذرا بتائیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے نکاح کے مسئلے میں، طلاق خلع کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں شریعت کی ہرگز پابندی نہیں کی ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ خطبے کے بعد مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ نکاح کے مسئلے میں، طلاق خلع کے مسئلے میں اور وراثت کے مسئلے میں اور ازدواجی زندگی، یہ بھی جوڑ لو، ازدواجی زندگی، ان 4-5 چیزوں میں مسلمانوں نے شریعت کی کوئی پابندی نہیں کی ہے۔ شریعت کو طاق پر رکھا ہے، شریعت کے مسائل سے اپنے مسائل کو حل نہیں کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس اسلام نے آپ کو جگہ جگہ ازدواجی زندگی اچھا رکھنے کے لیے کہا، جگہ جگہ طلاق کے مسائل بیان کیے، جگہ جگہ سماجی مسائل کو حل کرنے کا حکم دیا، ان مسلمانوں نے کہیں پر بھی شریعت کی پابندی نہیں کی۔ حتیٰ کہ ایسا دن آ گیا کہ آپ کے اور ہمارے طلاق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دشمنوں کو دخل دینا پڑ گیا۔ دخل دینا پڑا یا نہیں دینا پڑا؟ کس نے ان کو موقع فراہم کیا؟ ذرا بتاؤ۔ یہ 3 طلاق پر جو قانون بنائے گئے ہیں، اس پر غلطی کس کی ہے؟ ذرا بتاؤ۔ ایک طرف تو غیرت کے ساتھ یہ کہتے تھے، اب تو نہیں کہتے ہیں، اب تو ہمت بھی نہیں ہے۔ کل تک تو اہل حدیثوں سے لڑتے تھے، جگہ جگہ اسٹیج لگا کر کے گالیاں دیتے تھے، غیر مقلد۔ اب ذرا بولو، کسی مفتی کے اندر اتنی طاقت ہے تو ذرا فتویٰ دے کر کے دکھائے کہ 3 طلاق 3 ہو گیا، ذرا لکھ کر کے دے اسٹامپ پیپر پر، یا اسی طریقے سے اپنے لیٹر پیڈ پر سگنیچر مار کر۔ تو تم نے غیرت کے ساتھ یہ کہتے ہو نا کہ 3 طلاق 3 ہو گیا، اور اس کے بعد اتنی بڑی بے غیرتی پر اتر جاتے تھے، ایک دن میں حلال بھی کر دیتے تھے، حلالہ کر کے۔ اتنا غیرت تھی تمہارے اندر، اتنی غیرت تھی کہ 3 ہو گیا بھائی، اب کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد اتنی بڑی بے غیرتی پر اترتے تھے کہ ایک رات میں پھر واپس حلال بھی کر دیتے تھے۔ یہ کس نے مذاق بنایا؟ ذرا بتاؤ، یہ کیا زنا نہیں تھا ایک رات کا؟ کون مفتی، کون عالم اس نے ملوث نہیں تھا؟ کون فتویٰ نہیں دیتا تھا؟ کون یہ بات نہیں کہتا تھا کہ 3 طلاق 3 ہو گئی، اب حلالہ کرنا پڑے گا؟ کوئی اس حمام میں ایسا ہے جو پاک صاف ہے؟ سب ننگے ہیں۔ کس نے شریعت کی دھجی اڑائی؟ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کو نہیں مانتے ہیں، غیر مقلد عمر کو نہیں مانتے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ سانڑ ہے، سانڑ، یہ زنا کرنے والے جیسے سانڑ ہوتے ہیں نا، جس کو چاہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہی حال ہے ان کا۔ یہ سانڑ ہے جو زناکاری کرتے ہیں ایک رات کے لیے۔ کتنی بدنامی ہوئی مسلمانوں کی، کتنی۔ آج کبھی کمنٹ سے دیکھو تو حلالہ کی اولاد لکھا رہتا ہے۔ غیر مسلموں کی جانب سے یہی گالیاں آج دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، او حلالہ کی اولاد۔ آپ ذرا کمنٹس دیکھو فیس بک، یہ سب چیزوں پر، تو آپ کو ملے گا۔ آج ایک گالی کے طور پر ہمارا، کیا یہ اسلام کی تعلیم تھی ایک رات کا حلالہ؟ کیا تمہیں شریعت نہیں معلوم تھی؟ سارے گھر میں مفتی پائے جاتے ہیں، مفت کی ڈگری ہے، گھر میں مفتی پائے جاتے ہیں۔ کسی چھوٹے سے عالم کو دیکھو، آگے مفتی لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے سماجی مسائل کا چھچی لیدر کر دیا۔ ایک لفظ ہے نا ہمارے معاشرے میں، چھچی لیدر، برباد کر دیا۔ دوسروں کو ہم کیا سکھائیں گے جی؟ دوسرا ہم سے کیا سیکھے گا؟ ہم تو خود جو ہے یتیم ہو گئے، ہم تو خود بیوہ ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ طلاق ہوتا ہے کسی کا، آپ دیکھو کہیں میٹنگ ہوتی ہے، طلاق ہوتا ہے، لڑکی والے آج کل اس قدر ظلم و ستم پر اتارو ہو گئے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو طلاق چاہیے، عورت کو طلاق چاہیے، لڑکی کو طلاق چاہیے، وہ الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن بلا وجہ لڑکوں کو پریشان کریں گے، بلا وجہ لڑکے کے گھر والوں کو پریشان کریں، FIR کراتی ہیں یہ لڑکیاں جا کر کے،
اور ایف آئی آر کرانے کے بعد 5 لاکھ 10 لاکھ پر جو ہے سمجھوتا ہوتا ہے. یہ کس بات کا پیسہ ہے؟ ذرا بتاؤ, شریعت کی پابندی کیا ہے تم نے؟ میں لڑکی والوں سے پوچھتا ہوں, یہ جو 5 لاکھ 10 لاکھ پر سیٹلمنٹ ہوتا ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کس بات کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے؟ یہ کس بات پر آپ اس کو مجبور کر کے پیسہ اٹھاتے ہو؟ یہی نا کہ دہیج کا کیس کر دیں گے, یہی نہ کہتے ہو کہ ریپ کا کیس کر دیں گے, یہی نہ کہتے ہو آج پولیس تمہارے ساتھ ہے, لڑکیوں کے ساتھ پولیس ہے, اور اگر کوئی عورت ہے مسلمان تب تو پورا محکمہ آپ کے ساتھ ہے, سی ایم تک آپ کے ساتھ ہے. آج لڑکے پریشان ہیں کہ نہیں؟ جہاں لڑکے ظلم کر رہے ہیں وہاں چھوڑ دو, اس کی میں بات نہیں کرتا, ان کا میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. جہاں لڑکے بیچارے مجبور ہو گئے ہیں, مظلوم ہیں لڑکی کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لڑکیاں کیا کم ہے کیا؟ لڑکیاں تو سارا کام کرتی ہیں اور اس کے بعد ایک آنسو بہا دیا, سب ختم, ان کا سارا گناہ معاف ہو گیا. اور لڑکا زندگی بھر کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, گھما رہا ہے, اے سی لگا دیا گھر کے اندر, گھمانے ٹہلانے لے کر کے جا رہا ہے. ذرا بتاؤ لڑکیوں, عورتوں, کون سی شریعت کی پابندی کیا ہے تم نے؟ اور اس کے بعد خلع کے مسائل آتے ہیں. خلع میں آپ نے شریعت کی پابندی کی ہے؟ کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے خلع کے اندر. اسی طریقے سے ہمارے لیڈران جو ہیں, جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں, ذرا سا آپ یہ بتاؤ کہ اگر کسی مسلمان کے گھر کے اندر ازدواجی زندگی میں کوئی کھٹاس آ رہی ہے, ازدواجی زندگی میں کوئی پریشانی پیدا ہو رہی ہے, لڑکا لڑکی میں پریشانی ہو رہی ہے, تو آپ اور ہم نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کرو, یہ کرو, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرو. اور ایک کیا بتائیں, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, کہ ایک آدمی کو ان کے طرف سے اٹھاؤ, ایک آدمی کو ان کے طرف سے اٹھاؤ, دونوں کو بیٹھا کر کے مسئلے کو حل کرو. یہ مسئلہ کہاں حل ہوتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے مسئلے فرسٹ اسٹیپ پر پولیس تھانے کے اندر حل ہوتے ہیں. اگر حل ہو گئے تو ہو گئے, نہیں ہوئے تو اور آگے مسئلہ گیا. فرسٹ اسٹیپ ہمارے معاشرے کا کہاں ہوتا ہے؟ پولیس تھانے کے اندر. پہلا قدم لڑکوں کا یا لڑکیوں کا یا سسرال والوں کا یا میکے والوں کا کہاں جا کر کے شروع ہوتا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں. ہم لوگوں نے بتاؤ ذرا سا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے جو معاشرے کے اندر مسلمان ازدواجی زندگی میں کوئی کھٹاس پیدا ہو جا رہی ہے تو ان کو لے کر کے ہم مسئلے کو حل کریں؟ ایسا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایک ان میں سے اٹھاؤ, ایک ان میں سے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے مسئلے کو حل کرو. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر یہ لوگ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے بیچ میں اصلاح کر دے گا, اتفاق کر دے گا انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے گا تو ان لوگوں کے بیچ میں اتفاق کر دے گا, اگر یہ لوگ بھی چاہیں گے تو. ذرا آپ بتائیے, اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے, اتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے, فون آتے ہیں, اس تجربے کے بیس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مسلمانوں کی, کوئی مسجدوں کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جہاں اس طرح کے مسائل ہوں تو آ کر کے مسئلہ حل کر سکے. اور آپ ساؤتھ انڈیا میں جائیں گے, جنوبی ہند میں جائیں گے تو ساری مسجدوں کے اندر آپ کو یہ چیز, جماعت کی پوری تصویر آپ کو ملے گی, اور جماعت یہ پورا کام کرتی ہے. حتیٰ کہ اتنا اثر و رسوخ ہے ان کا کہ پولیس اسٹیشن کے اندر جماعت اگر کوئی لیٹر دے دیتی ہے کہ نہیں یہاں لڑکی کی غلطی ہے یا یہاں لڑکے کی غلطی ہے, تو پولیس والے اس لیٹر کی بیس پر کارروائی کرتے ہیں. اتنا اثر و رسوخ ہے. کیوں اثر و رسوخ ہے؟ کیونکہ جماعت اتنا بہترین وہاں پر کام کرتی ہے, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, چاہے حنفی ہو چاہے اہل حدیث ہو, وہاں پر ان لوگوں نے یہ اچھا نظام بنایا ہے. اتنا بہترین نظام ان لوگوں نے بنایا ہے, یہ تعریف کے لائق ہیں وہ لوگ.